إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أنس رضي الله عنه قال لما دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر. من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. وقال عليه الصلاة والسلام تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. دوستو، بزرگوں، بھائیوں، رمضان ختم ہونے والا ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے اور اکثر حصہ رمضان کا ہمارے درمیان سے گزر چکا. رمضان کی خیر و برکت سے حصہ پانے والوں نے رمضان کی خیر و برکت کو خوب حاصل کیا، وصول کیا. راتوں کو جاگتے رہے، دن میں روزہ رکھتے رہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے، نمازوں کا اہتمام بھی ان کا ہو رہا تھا اور گناہوں سے، نافرمانیوں سے، بدکاریوں سے، گالم گلوچ سے، بد نگاہی سے، غیبت سے، جھوٹ سے اور اللہ کو ناراض کرنے والی بہت ساری باتوں سے بچ کر رمضان کا ایک دن انہوں نے بڑی حفاظت سے گزار لیا. چند دن اب اور رہ گئے
اگر کسی طرح سے باقی دن بھی ہمارے گزر گئے تو یوں سمجھو کہ رمضان کو ہم نے وصول کیا اور بھرپور طریقے سے وصول کیا. اور جو آدمی رمضان اچھا گزار لیتا ہے تو عید کا دن جیسے رمضان کے بعد میں آخری دن عید کا دن جیسے ہوتا ہے، تو علماء نے فرمایا کہ اگر کسی نے رمضان اچھا گزارا تو رمضان کے ختم پر جیسے عید کا دن اللہ دیتے ہیں ویسے اللہ رب العزت اس شخص کو بھی اس کی موت کا دن عید کا دن بنا دیتے ہیں. اور علماء نے یہ بھی فرمایا کہ بھائی جس نے رمضان اچھا گزارا اس کے باقی 11 مہینے بھی اچھے گزرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے رمضان اچھا گزارا تو عید کا دن ملا. اب رمضان جیسے 11 مہینے گزرے تو پورا سال بھی اس کا رمضان جیسا ہوا اور پھر پوری زندگی اسی طرح ہوئی تو اس کا جو آخری دن ہوگا وہ عید کا دن ہوگا. اسی لیے حدیث پاک میں وہ فضیلت آئی ہے جو آپ حضرات نے پہلے بھی سنی ہے، فضائل کی تعلیم میں بھی پڑھی جاتی ہے کہ جس نے روزہ دار کو جس نے روزہ رکھا، جو روزہ رکھتا ہے صائم، تو روزہ رکھنے والے کے لیے خوشخبری سنائیں گے. فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحۃ عند الافطار و فرحۃ عند لقاء الرحمن. روزہ دار جو روزہ رکھا تو اس روزہ دار کو اللہ 2 خوشیاں دیتے ہیں. فرحۃ عند الافطار، ایک خوشی تو نقد ہے. کب ہے؟ جب وہ روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں، محسوس بھی کرتے ہیں، بچہ بھی اس کو محسوس کرتا ہے کہ روزہ دار جب روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو کتنی خوشی اس کو ہوتی ہے. یہ سامان افطار کا رکھا ہوا ہے، کھجور رکھا ہوا ہے، فروٹ رکھا ہوا ہے اور ٹھنڈے پانی کا جوس رکھا ہوا ہے اور دل بے قرار ہے، بے چین ہے، انتظار میں ہے کہ ابھی جیسے ہی بسم اللہ کہی جائے، سائرن بجے اور افطار کے وقت کا اعلان ہو تو پھر ایک ایک کر کے میں اس کو اپنا لقمہ بناؤں، اپنا گھوٹ بناؤں اور پھر ایک ایک سے میں استفادہ کروں. بے چین و بے قرار آدمی رہتا ہے. اور پھر جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو پھر ایسے چلتی ہے گاڑی، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ دوسرے کا خیال تو بہت کم ہی آتا ہے. جب اپنا حصہ پورا لے لیتے ہیں تب دوسرے کا خیال آتا ہے، ورنہ تو خیال اس وقت میں آتا ہی نہیں. اور جیسے ہی افطار اس نے کر لیا تو ایسی خوشی، ایسا سرور، ایسا لطف قلب کو، دماغ کو، دل کو اور پھر اس کے چہرے پر ایسا محسوس ہوتا. آپ ہر افطار کرنے والے کو دیکھیں، ظاہری طور پر اس کا چہرہ سرور سے اور قلب سرور سے بھرا ہوا نظر آتا ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک دعا سکھائی. فرمایا کہ جب تمہیں اللہ افطار کرنے کے لیے سرور دے رہے ہیں، تمہارا دل ٹھنڈا ہوا، نگاہیں ٹھنڈی ہوئی، رگیں بھی ٹھنڈی ہو گئیں، پیٹ بھی ٹھنڈا ہو گیا اور تمہیں سرور اور خوشی ملی، تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو اور کہو ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. فرمایا کہ اب دعا پڑھو. ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، اے اللہ پیاس چلی گئی. ذهب الظمأ وابتلت العروق، رگیں میری تر ہو گئیں، باغ و بہار اس میں آ گئی، تر و تازگی اس میں آ گئی. ابھی تک منہ سوکھا تھا، حلق سوکھا ہوا تھا اور نگاہیں اندر گزا رہی تھی، چہرہ لٹکا ہوا تھا اور خشکی کی وجہ سے بولا نہیں جا رہا تھا، رگیں بھی خشک ہو گئی تھیں. وابتلت العروق، اب کیا ہوا کہ روزہ افطار کرنے کی برکت سے وہ ساری خشکی چلی گئی، سرور آ گیا، فرحت آ گیا، خوشی آ گئی اور بدن میں ایک لہر دوڑ گئی. وابتلت العروق، اب اللہ سے کہو کہ جو میں نے روزہ رکھا ہے اس روزے کا اجر اب انشاءاللہ ضرور ملے گا. وہ بھی مل گیا، سبق الاجر انشاءاللہ، کہ میرے اس روزے کا اجر بھی اللہ کے ہاں ثابت ہو گیا. تو جو ظاہری خوشی تھی وہ بھی مل گئی اور اس کا جو اصل مقصود تھا وہ بھی مل گیا.
ظاہری خوشی مل گئی کہ روزہ افطار ہو کے بدن کو ایک فرحت اور تر و تازگی حاصل ہو گئی، اور اس کا جو اصل مقصود تھا کہ اجر ملے، خدا کی رضامندی ملے، کہ وہ بھی مل گئی۔ تو اللہ سے گویا آدمی یہ دعا پڑھ کر کے اس کا اظہار کرتا ہے۔ تو غرض میں عرض کر رہا تھا کہ حدیث پاک میں ہے کہ روزہ دار کو روزہ افطار کرنے کے وقت میں روزہ دار کو اللہ دو خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک خوشی افطار کے وقت جس کی تفصیل میں نبی بیان کیا آپ کو، ایک خوشی مل گئی اس کو افطار کے وقت، للصائم فرحتان، روزہ دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، ایک خوشی تو فرحت عند الافطار، افطار کے وقت میں ملی، اور فرحت عند لقاء الرحمن، ایک خوشی ادھار میں ہے، ایک خوشی یہ نقد ملی اور ایک خوشی ادھار میں ہے۔ وہ کب ہے؟ عند لقاء الرحمن، وہ خوشی ملے گی جب رحمان سے ملاقات کا وقت آئے گا۔ اور رحمان سے ملاقات کب ہوتی ہے؟ جب موت پر۔ تو وہ اس حدیث پاک میں اشارہ ہے کہ روزہ دار کو جو اس نے روزے سے زندگی گزاری ہوگی، رمضان گزارا ہوگا، اس کی موت اس کی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ یہ اس سے میں استدلال کر رہا ہوں کہ اس کی موت اس کا خوشی کا دن، اس کی موت اس کا عید کا دن ہوگا۔ اس لیے علماء نے فرمایا رمضان جس نے اچھا گزارا، پورے 11 مہینے اس کے اچھے گزریں گے۔ ہر سال کسی نے رمضان اچھا گزارا تو ہر سال اس کا اچھا گزرا، پوری زندگی اچھی گزری۔ تو جیسے رمضان گزرنے پر عید کا دن ملتا ہے، اس کی زندگی ختم ہونے کا دن عید کا دن ہوگا، یعنی اللہ سے ملاقات کو عند لقاء الرحمن، کہ اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے اب اللہ کی زیارت نصیب ہو رہی ہے۔ یہ پاکیزہ روح جب اس کے بدن سے جدا ہوتی ہے تو سیدھے دربار الہی میں پہنچ کے عرش الہی کے سامنے سجدے میں گر جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نیک روح جب بدن سے جدا ہوتی ہے تو سیدھے عرش تک پہنچتی ہے اور عرش کے پاس پہنچ کے اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت اس کو فرشتے کو حکم فرماتے ہیں کہ اس نیک روح کو علیین میں رکھ دو۔ علیین ایک جگہ ہے جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے، وہاں اس کی روح کو رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر جب اس کو نہلا دھلا کے کفن پہنا کے اور جنازہ پڑھ کر کے جب اس کو لے جا کے عزت کے ساتھ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور قبر موچ دی جاتی، بند کر دی جاتی ہے، وہ روح علیین سے نکل کر کے اس کے بدن میں ڈالی جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ رب العزت اس کی روح کو بدن میں ڈالتے ہیں، کیونکہ اب فرشتے آتے ہیں، سوال جواب ہوتا ہے، اس کا جواب اسے دینا ہوتا ہے۔ جب وہ سوال جواب سے فارغ ہو گیا پھر اس کی روح کو واپس اس کے مقام پر پہنچا دیتے ہیں اور اس کے بدن سے کہہ دیا جاتا ہے کہ نم کا نومت العروس، پہلی رات کی دلہن جیسے میٹھی نیند سوتی ہے ویسے تو سو جا آرام سے، اب تجھے کوئی نہیں جگائے گا، اب تو تجھے تیرا دولہا جگائے گا، یعنی تیرا رب جگائے گا جب قیامت کے دن اٹھنے کا ہوتا ہے، تب تک تو سو جا۔ اب اس روح سے اس کے بدن کا تھوڑا سا کنیکشن اللہ باقی رکھتے ہیں تاکہ اس کے روح کو اس کے بدن کے ساتھ جو آخرت میں قبر میں جو احساسات ہوتے ہیں، جنت کی نعمتیں ہوتی ہیں، جنت کی دھولی دی جاتی ہے، خوشبوئیں ہوائیں جنت کی پہنچائی جاتی ہیں، اس کا احساس ہونے کے لیے اس کے بدن سے اس کی روح کا تھوڑا سا کنیکشن اور تعلق اللہ باقی رکھتے ہیں۔ تو بلکہ میں ذکر رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے روزہ دار کے متعلق یہ فرمایا کہ للصائم فرحتان، کہ روزہ دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، ایک خوشی تو نقد دنیا میں افطار کے وقت ملتی ہے اور ایک خوشی ادھار میں اس کی موت کے وقت میں ملتی ہے۔ تو اس لیے رمضان اچھا گزارنا چاہیے، رمضان وصول کرنا چاہیے۔ تو ابھی بہت دن گزر گئے، تھوڑے دن باقی رہے، اب ان بہت دنوں کے بارے میں سوچا جائے کہ ہم نے ان بہت دنوں کو 22 دن گزرے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے کیسا گزارا۔ اگر اچھا گزارا خدا کا شکر کرے، باقی دن بھی اسی طرح اچھا گزارنے کی فکر کر لیں تاکہ باقی 11 مہینے ہمارے اچھے ہو جائیں۔ اور اگر ہم نے ان 22 دنوں کو خراب کیا ہے، بگاڑا ہے، روزہ ٹھیک سے نہیں رکھا، تراویح ٹھیک سے نہیں پڑھی، نمازیں ٹھیک سے نہیں ادا کی، تلاوت قرآن ہم نہیں کر سکے، ذکر و اذکار میں مشغول نہیں ہو سکے، راتوں کو نہیں جاگ سکے، تو وہ رمضان کو ہم نے خراب طریقے سے گزارا، تو اب توبہ کر لو، ابھی بھی وقت ہے، 7-8 دن اور باقی ہیں، اللہ نے اور موقع دے رکھا ہے،
تو اب ان دنوں میں آدمی توبہ کر کے باقی دن کو اچھے کرنے کی کوشش کر لے. ممکن ہے کہ اس توبہ استغفار پر پچھلی غفلتوں کو اللہ معاف فرما دے اور آگے اچھا وقت گزارنے کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں پورے رمضان شریف کو صحیح گزارنے کا اجر و ثواب دے دے. تو غرض ایک گزارش تو یہ عرض کرنی تھی کہ ہم نے جس طرح رمضان اچھا گزارا ہے اور باقی دن بھی اچھے گزارنے کی کوشش کریں. اگر رمضان خراب ہوا ہے پچھلا تو اگلے دنوں کو اچھا گزارنے کی فکر کریں. اب یہ آخری عشرہ ہے رمضان کے، یہ آخری ایام گزر رہے ہیں. رمضان شریف اگر چلا جائے گا پھر ایک سال اور انتظار کرنا پڑے گا رمضان کا، اور وہ رمضان ہم کو ملے گا کہ نہیں ملے گا کچھ بتائیں. کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے پچھلا رمضان نہیں پایا، اس انتظار میں تھے کہ اس رمضان میں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، ایسا کر لیں گے ویسا کر لیں گے. کچھ عزائم کچھ نیتیں اچھی تھیں لیکن ان کو رمضان نہیں ملا، رمضان آنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے، ان کو رمضان نہیں ملا. اگر ہم بھی اگلے رمضان کے انتظار میں رہیں گے کہ بھائی یہ رمضان تو چلو کیسے کہ گزر گیا، اگلے رمضان میں انشاءاللہ میں تو پہلے رمضان سے ایسا چوکس ہو جاؤں گا، پہلے رمضان سے روزے رکھ لوں گا. ارے صاحب اگلا رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا کوئی یقین تھوڑے. اس سے پہلے اگر موت آ گئی تو گیا. اب جو دن رہ گئے نا اس کی قدر کر لو. ان دنوں کی اگر قدر کر لیں گے تو اگلے رمضان نہ بھی ملے تو یہ رمضان کو وصول کر سکتا ہے. تو ان دنوں کو وصول کیا جائے. کیسے وصول کریں گے؟ رمضان کا آخری عشرے کے فضائل کو سامنے رکھیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود اللہ رب العزت نے بھی اس کی کیا فضائل بیان کیے ہیں. ان فضائل کا استحضار کر کے ان دنوں کو قیمتی بنانے کی کوشش کرنا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی البکر من العشر الاواخر من رمضان. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم رمضان کے آخری عشرہ یعنی 10 دن، عشرہ کہتے ہیں 10 کو، رمضان کے آخری عشرے کی فکر میں یعنی طاق راتوں میں 21 23 25 27 29 5 ہوتی ہیں طاق راتیں ہیں. ماشاءاللہ لوگوں کو طاق راتوں میں جاگنے کا بڑا شوق بھی ہے. بنگلور میں تو طاق راتوں کا ایک اہتمام ہوتا ہے، چاہے اس کا مطلب سمجھتے ہو نہ سمجھتے ہو، بہرحال طاق راتوں میں جاگنے کا اہتمام بنگلور میں بہت پایا جاتا ہے. بڑی مسجدوں میں بڑی تعداد میں لوگ جمع بھی رہتے ہیں اور بعض مسجدوں میں تو طاق راتوں کا بیان بھی ہوتا ہے، طاق راتوں کی دعا بھی ہوتی ہے. پہلی طاق رات میں فلاں، دوسری طاق رات میں فلاں. ہماری مسجد میں بھی ہوتا ہے. اس مرتبہ نظام تھوڑا سا بدل گیا ہے لیکن ہے الحمدللہ. تو پہلی طاق رات میں بیان ہوا ہے، دوسری طاق رات میں بھی ہوگا، آج کی رات میں بھی ہوگا، انشاءاللہ بیان ضرور ہوگا. تو 5 طاق راتوں میں جاگنے کا ایک اہتمام بہرحال بنگلور میں پایا جا رہا ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، سب کو معلوم ہے کہ 5 طاق راتیں آتی ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آخری عشرے کی جو 5 طاق راتیں ہیں، ان 5 طاق راتوں میں جاگنا، عبادت کرنا، بیان سننا، مسجد میں گزارنا، یہ اصل مقصود نہیں ہے. اصل مقصود کیا ہے؟ تحروا لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا ہے، شب قدر کو تلاش کرنا ہے. شب قدر تلاش کرو ان 5 طاق راتوں میں. اب ہم نے اصل چیز چھوڑ دی. شب قدر کی جو تلاش کرنی تھی وہ تو ہم کو یاد نہیں رہی، وہ تلاش کرنے والا عمل ہم کو پتہ ہی نہیں، معلوم بھی نہیں. اب ہم رات جاگنے میں تو لگے ہوئے ہیں لیکن جاگنے کا مقصد معلوم نہیں. تو کیا ہوگا؟ رب قائم اللیل لیس له من قیامہ الا السحر. بہت سے رات جاگنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو رات میں صرف جاگنا ہی ملے گا، جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملے گا. رات جاگ جاگ کے گزر گئی، کچھ نہیں ملا، ایک نیکی نہیں ملی، ایک اجر نہیں ملا، ایک ثواب نہیں ملا، ایک عبادت انجام نہیں پائی. تو خالی جاگنے سے کیا مطلب، کیا فائدہ ہوگا؟ تو جاگنے کو بامقصد بنانا ہے. جاگنے کا مقصد سمجھ کے جاگنے کو بامقصد بناؤ تو یہ جاگنا کام آئے گا اور یہ جاگنا لیلۃ القدر کے پانے کا ذریعہ بنے گا. آپ جاگ تو رہے ضرور، 5 طاق راتوں میں ماشاءاللہ مسجد بھری رہتی ہے، جاگ رہے ہیں، لیکن اس جاگنے کو بامقصد بناؤ، اس کا مقصد سمجھو. کیوں جاگ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ وہ جاگنے کے لیے ہے تاکہ ہم لیلۃ القدر کو پا لیں.
شب قدر کو حاصل کر لیں۔ کیا ہے صاحب شب قدر؟ اللہ نے قرآن مجید میں اس کی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا پوچھا تو وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے؟ پھر اللہ نے جواب دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر جو ہے، لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی افضل رات ہے۔ ایک رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ 1000 مہینوں کے برابر نہیں فرمایا، افضل فرمایا۔ علماء نے اسی الفاظ کی بنیاد پر فرمایا شرح حدیث میں افضل کہنے سے یہ پتہ چل گیا 1000 مہینے سے اور کتنا افضل، کتنا بڑھ کر ہے کچھ پتہ نہیں۔ اتنا اللہ نے کہہ دیا کہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہے۔ اب کتنا زیادہ ہے، کتنا بہتر، کتنا افضل کا نہیں بتایا گیا۔ اب 1000 مہینے بھی کیا کم ہوتے ہیں؟ 1000 مہینے بھی 83 سال کے برابر ہوتے ہیں۔ 83 سال 4 مہینے، 80 پر 3 سال 4 مہینے کے برابر بنتے ہیں۔ 1000 مہینے اس سے بھی افضل ہو گیا ایک رات کو جاگنا۔ ایک رات کی فضیلت کتنی زبردست ہے۔ تو گویا علماء نے فرمایا اب اگر کسی کو شب قدر ملی، 5 راتیں آپ نے جاگ کے گزار لی، 5 راتوں میں عبادت کیا، جاگ کر عبادت کیا اور اس نیت سے کیا کہ مجھے شب قدر مل جائے، میں شب قدر کو تلاش کر رہا ہوں اور مجھے شب قدر چاہیے، اس طلب میں، اس تلاش میں اور اس غرض سے آپ راتوں کو جھاگ رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ شب قدر کا ثواب مل جائے گا، شب قدر کا اجر مل جائے گا۔ اور شب قدر کا اجر کیا ہے؟ ایک رات کو جاگنے سے 83 برس جاگنے کا ثواب مل رہا ہے۔ اب ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ صاحب آپ ان 5 راتوں میں چند کام کر لو، ہر رات میں ایک 10 روپے صدقہ کر دو، کیا فائدہ ہوگا؟ 83 برس 10 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ ہر رات میں تھوڑا سا قرآن شریف پڑھ لو، ایک پارہ قرآن کے پڑھ لو، 83 برس تک ایک پارہ قرآن کے پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور فرمایا کہ ہر رات میں 2 رکعت نفل پڑھ لو، 83 سال تک نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اب آپ، میں تو ایک نفل بتایا، صدقہ بتایا اور قرآن کی تلاوت بتایا، اب آپ عبادتیں اور بڑھا لو۔ اس ایک رات میں کچھ اور نیکی کر لو، 2 نیکی، 3 نیکی، 4 نیکی، 5 نیکی، 10 نیکی کر لو۔ ایک رات میں 10 نیکیاں آپ نے کر لی، گن کر کے فلاں 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 فلاں، 83 سال تک وہ ساری نیکیاں کرنے کا اجر فرشتہ لکھتا رہے گا۔ مفت میں اتنا بڑا سودا ثواب مل رہا ہے، کوئی کمپنی آپ کو اتنا نہیں دے گی ریٹرن۔ آپ نے کسی کمپنی میں مال انویسٹ کیا، کوئی کمپنی اتنا بڑا بدلہ نہیں دیتی، 1.5% دیتی بڑی مشکل سے، 3% مل گیا تو بہت زیادہ ریٹرن مل گیا۔ اگر کسی کو ثواب وہ نفع مل گیا 3% تو بہت زیادہ مل گیا۔ ارے یہاں کتنا دے رہے ہیں؟ سبحان اللہ، کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ ایک رات کی نیکی کا ثواب 83 سال 4 مہینے سے بھی زیادہ دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور اللہ کی بخشش اور اللہ کی عنایت ہے۔ اگر اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے، اس سے بڑا محروم القسمت نہیں ہوگا، اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہوگا۔ اسی لیے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رمضان شریف جب داخل ہوا حضور کے زمانے میں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان هذا الشهر قد حضركم، دیکھو بھائی یہ رمضان کا مبارک مہینہ تمہارے درمیان آ چکا ہے، وفیہ لیلۃ، اس مہینے میں ایک رات آنے والی ہے، اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ وہ لیلۃ القدر ایسی مبارک اور عظیم رات ہے، من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، جو اس شب قدر کی عبادت سے محروم ہو گیا پوری خیر سے محروم ہو گیا۔ جو اس شب قدر کی عبادت سے محروم ہو گیا پوری خیر سے محروم۔ ولا يحرم خیرها الا محروم، اور یہ بھی فرما دیا کہ یاد رکھو اتنی بڑی خیر ہے، اس خیر سے جو محروم ہو گیا وہی حقیقت میں محروم آدمی ہے، محروم القسمت ہے۔ تو کیا بھائی ہم محروم بننا چاہتے ہیں؟ نہیں بننا چاہتے، ہم تو محظوظ بننا چاہتے ہیں، حصہ پانے والے بننا چاہتے ہیں۔
لطف اندوز ہونے والے بننا چاہتے ہیں، کچھ نہ کچھ نفع اٹھانے والے۔ اچھا، اس رات کی عبادت ملنے کے لیے، ثواب ملنے کے لیے پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم، گجرات کے رہنے والے، ہمارے حضرت کے خلیفہ، وہ فرماتے ہیں کہ مغرب سے عشاء کے درمیان میں عبادت کر لو، مغرب عشاء کے بیچ میں عبادت کر لو۔ مغرب سے تو رات شروع ہو گئی، شب قدر تو شروع ہو گئی نا، آپ رات نہیں جاگ سکتے۔ تراویح کے بعد بہت لمبی رات تو گزرتی ہے، فجر تک سحری میں اٹھنا ہوتا ہے، اس کے تراویح کے فوراً بعد جا کے بستر پر سونے کا آدمی نے نظام بنا رکھا ہے، اور اس کی قربانی دینا اس کی ہمت میں نہیں ہے۔ اتنی قربانی دینے کے لیے اس کا نفس، اس کا دل یا اس کا بدن تیار نہیں ہے۔ معذور آدمی ہے، بیمار آدمی ہے، کمزور آدمی ہے، بوڑھا آدمی ہے، اور دن بھر میں محنت کرنے والا، کام کرنے والا، آفس جانے والا آدمی ہے، وہ پوری رات جاگ نہیں سک رہا ہے، یہ مجبوری ہے اس کے ساتھ لاحق ہے۔ مغرب سے عشاء کے بیچ میں تو آپ کا وقت خالی ہے، وہاں تو آپ کو اور کوئی کام نہیں ہے سوائے کھانے کے۔ افطار، چھوٹی افطاری ہو گئی، بڑی افطاری کا انتظار ہے، اور بڑی افطاری بھی لوگوں نے عشاء کے بعد، تراویح کے بعد بہت سے لوگ کر لیتے ہیں۔ بعض ہی لوگ ہوتے ہیں جو مغرب کے فوراً بعد جا کے بڑی افطاری کرتے ہیں، لیکن اب اس کے ساتھ چلو بڑی افطاری بھی اگر آپ کر لیتے ہیں تب بھی عشاء تک کا کچھ وقت آپ کے پاس ہے۔ اور اگر بڑی افطاری کو بھی تھوڑا سا مؤخر کر دو، 6 رکعت اوابین کی پڑھ لو، مغرب کی 2 سنت پڑھی اور اس کے ساتھ 6 رکعت اور پڑھ لو، اوابین، صلاۃ الاوابین، نماز اوابین پڑھ لو۔ اوابین کسے کہتے ہیں؟ اوابین کے معنی اللہ سے بہت زیادہ تعلق رکھنے والے، بہت زیادہ جوڑ بٹھانے والے، بہت زیادہ اللہ سے لو لگانے والے، بہت زیادہ اللہ سے مناجات کرنے والے، یہ اوابین ہے۔ یہ اوابین کی نماز ہے۔ 6 رکعت اوابین کی بھی پڑھ لی تو وہ بھی رات میں شمار ہے، وہ بھی شب قدر کی عبادت میں شمار ہو جائے گی، اور آپ کو تھوڑے سے وقت میں پوری شب قدر کی 83 سال کی عبادت کا ثواب مل گیا۔ بتاؤ یہ کیا مشکل ہے؟ یہ کون سا مشکل تھا؟ آپ نے سنت تو پڑھی ہے، تھوڑا صبر کر لو، گھر چلے گئے ہو پھر بھی تو آپ گھر والوں سے کہتے ہیں کہ تم دسترخوان لگاتے رہو، میں تھوڑا سا اوابین پڑھ لیتا ہوں، مصلی بچھا لیجیے، 6 رکعت اوابین کی پڑھ لیجیے گھر ہی میں، تو دسترخوان لگنے تک آپ کی 6 رکعت ہو گئی، 83 سال کے ثواب کا اجر مل گیا، عبادت کا اجر مل گیا۔ کتنے تھوڑے سے وقت میں کتنی بڑی نیکی مل رہی ہے، پھر بھی اگر کوئی نہ پائے تو بتاؤ اس سے بڑا کوئی محروم آدمی ہوگا؟ یہ میرے بھائیوں، شب قدر اتنی فضیلت والی رات ہے، اللہ تعالی شانہ نے اس رات کو پسند فرمایا، اور اتنا پسند کیا اس رات کو کہ اللہ نے اس رات کو منتخب کیا قرآن اتارنے کے لیے۔ قرآن کو اتارنا تھا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، جو قرآن ابھی حضور کو اتارا جائے گا 23 سال میں، وہ قرآن لوح محفوظ سے نقل کر کے اس کی ایک کاپی اتاری اللہ نے اور آسمان دنیا پہ رکھ دی۔ یہ اتارنے کے لیے لوح محفوظ میں ہزاروں سال پہلے لکھا ہوا قرآن، اس کو اتار کے اللہ نے آسمان دنیا پہ لا کے رکھا، اور اس رکھنے کے لیے جس وقت کا انتخاب کیا ہے وہ وقت شب قدر ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اب آپ سوچو کہ شب قدر کو اللہ نے کتنی اہمیت دی کہ اس میں قرآن کو اتارنے کے لیے اس رات کا انتخاب کیا۔ اور اتنا ہی نہیں، فرشتوں کی پیدائش کے کرنے کے لیے بھی اللہ نے شب قدر کا انتخاب کیا ہے۔ فرشتے پیدا کیے اللہ نے شب قدر میں۔ اتنا ہی نہیں، آدم علیہ السلام کا خمیر جمع کرنا شروع کیا شب قدر میں۔ اور اتنا ہی نہیں، بنی اسرائیل کو نجات کے ملنے کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی شب قدر میں، اور قیامت کے اترنے کے بارے میں بھی آتا ہے۔ بہرحال دوستو، شب قدر کو اللہ رب العزت نے بہت ساری فضیلتوں کے لیے منتخب فرمایا، اور پھر یہ رات جب ہمیں ملی ہے تو ہمیں بھی ملنے کی کوئی وجہ ہے، ضرور ہے، ایک وجہ ضرور ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی بڑی فضیلت والی رات مجھے اور آپ کو دے رہے اللہ تعالیٰ، تو کوئی وجہ تو ہوگی نا، کیوں دے رہے ہیں ہم کو؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں اللہ نے ہم کو یہ فضیلت والی رات ہر سال مل رہی ہے؟ کیوں دی اللہ نے ہم کو؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا
کہ پچھلی امتیں، حضور سے پہلے کی جو امتیں ہیں، ان امتوں کو لمبی لمبی عمریں اللہ نے دی تھی. 800 سال، 900 سال، 1000 سال، 1500 سال، لمبی لمبی عمریں ان کو ملی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا وہ لمبی لمبی عمریں پا رہے ہیں تو اتنی لمبی عمر تک وہ لوگ عبادت کریں گے تو قیامت میں جب وہ، اور میری امت کو اعمال امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں تو 60-70 سال کے درمیان کی عمریں. کوئی ہوگا جو 80-90-100 سال تک پہنچتا ہے، ورنہ اکثر لوگ تو 60-70 سال کے بیچ میں رخصت ہو جاتے ہیں. تو میری امت کی عمر اتنی کم اور پچھلی امت کی عمر اتنی زیادہ. تو قیامت میں یہ دونوں اٹھیں گے. میری امت 60-70 سال عبادت کر کے جائے گی، وہ 1,500 سال جو ہے عبادت کر کے وہ لوگ اٹھیں گے. تو قیامت میں دونوں کے اعمال سامنے آئیں گے. مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شرم آئی کہ قیامت میں میری امت کے اعمال تھوڑے ہوں گے اور پچھلی امتوں کے اعمال زیادہ ہوں گے، تو مجھے قیامت میں کوئی شرف اور عزت نہیں ملے گی، رسوائی سی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک احساس ہوا، ایک رنج ہوا، ایک غم ہوا. اللہ تعالی شانوں نے آپ کے اس رنج اور غم کو دور کرنے کے لیے شب قدر آپ کو دے دی کہ ہم آپ کی امت کو ایک رات دے دیتے ہیں. آپ کی امت کو 1500 سال عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک رات آپ کی امت عبادت کر لے اتنا ثواب ہم اس کو دے دیں. چنانچہ ایک رات عبادت کی آپ نے 83 سال کا ثواب مل گیا. چلو 10 سال آپ کو شب قدر ملی تو حساب لگاؤ کتنے سال ہو گئے؟ 830 سال مل گئے آپ کو. 10 سال اگر آپ نے شب قدر کی عبادت پائی تو ہم کو اور آپ کو 830 سال عبادت والے لکھ لیے گئے. اور اگر کسی کو 20 سال عبادت، کسی کو شب قدر ملی ہے تو 1660 سال عبادت کا ثواب آپ کو مل گیا. کتنے مبارک ہیں وہ بندے جو کہتے ہیں آج بھی زندہ ہیں اور وہ کہتے ہیں 50 سال ہو گئے شب قدر کی عبادت مس نہیں ہوئی. 50 سال ہو گئے. 50 سال سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یا بزرگوں نے جہاں بتایا کہ یہاں شب قدر ہو سکتی ہے وہ رات جاگ کے گزاری ہے. پوری زندگی 50 سال تک وہ راتیں جاگ کے گزاری. جن راتوں میں شب قدر کا امکان ہے وہ راتیں جاگ کر گزاری 50 سال سے. تو شب قدر مس کیسے ہو سکتی؟ شب قدر ان کی مس نہیں ہوئی. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی شب قدر تو سال بھر رہتی ہے، جس کو شب قدر پانا ہو سال بھر جاگے. لہٰذا کتنے اللہ کے بندے ایسے 40-50 سال سے تہجد ان کی مس نہیں ہوئی ہے، ناکا نہیں ہوئی. بتاؤ ان کو شب قدر ملی نہیں ملی؟ 100%، 101% شب قدر ان کو ملی ہے. تو اب جس نے 50 سال تک شب قدر پائی ہو، حساب ملٹیپلائی کرو، آپ ضرب لگائیے. 83 سال سے 50 سال کو آپ ضرب لگاؤ، 10 سال کا ثواب ہو گیا 830 سال اور 50 کا کتنا ہو گیا؟ 4000 سے زیادہ سال عبادت کے لیے. اب ایسے اللہ کے بندے حضور کی امت میں ہزاروں قیامت پہ کھڑے ہوں گے. پچھلی امتیں 1500 سال کی عبادت پیش کرے گی، اس امت کے خاص کچھ بندے ہوں گے جو 4000 سال کی عبادت پیش کرے گے. بتاؤ حضور کو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے حضور کو غم دور کرنے کے لیے، آپ کی روح کو خوش کرنے، آپ کے دل کو خوش کرنے کے لیے شب قدر دے دی آپ کی امت کو. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے تذکرہ فرمایا بنی اسرائیل کے کچھ عابدوں زاہدوں کا جو 1000 سال تک عبادت میں رہے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت حزقیل علیہ السلام اور اسی طرح حضرت یوشع علیہ السلام اور اسی طرح بعض اور انبیاء کا تذکرہ ملتا ہے کہ ان کا تذکرہ حضور نے خود فرمایا کہ انہوں نے عبادت کی اس طریقے پر کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی، پلک جھپکنے کے برابر بھی ایک لمبی مدت تک اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے، پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی عبادت سے جدا نہیں ہوئے ہیں. ان انبیاء کا تذکرہ جب حضور نے کیا کہ اتنی لمبی مدت تک انہوں نے ایسی عبادت کی تو حضور نے سوچا میری امت میں بھی کچھ ایسے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. آپ کے دل میں ایک خیال پیدا ہو. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جبرائیل آپ کی امت کو ہم ایک رات دے رہے ہیں، آپ کی امت کے افراد اگر وہ رات عبادت کر لیں گے تو اجر و ثواب میں یہ اتنے زیادہ بڑھ جائیں گے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹھنڈا ہوا، اب خوشی پہنچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی لیے حضور فرماتے ہیں تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر تلاش کرو آخری عشرے کی فطر اور طاق راتوں کے اندر میں۔ اور یہ بھی فرما دیا حضور نے کہ اگر شب قدر پھر بھی کوئی نہ پائے اس سے بڑا کوئی محروم نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں شب قدر پانے کے لیے راتوں کو جاگنا ہے، اور عبادت کر کے پائی جاتی ہے، تلاوت کر کے، ذکر کر کے، دعائیں مانگ کر کے، استغفار کر کے، توبہ کر کے، اور خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کے جو ہے شب قدر کا ثواب پایا جاتا ہے۔ صرف جاگ کر کے شب قدر کا ثواب نہیں ملے گا۔ سڑکوں میں جاگ لیتے ہیں، ہوٹلوں میں جاگ رہے، دھوپ پھر کر کے جاگ رہے، گیلی کر کے جاگ رہے، اس پر کوئی شب قدر کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ گناہ ہوگا الٹا۔ کیوں کہ یہ لوگوں کی تکلیف کا باعث بن رہا ہے، لوگوں کو ایذا پہنچا رہے ہیں، اور پھر اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں، ان کو ثواب کے بجائے گناہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال ایک تو یہ عرض کرنا تھا کہ آخری عشرے کے چند دن ہمارے پاس رہ گئے، 2 دن گزر گئے، 3 اب 23ویں رات آ رہی ہے، گویا 3 دن گزر رہے ہیں ہمارے ہاتھ میں، کتنے دن اور باقی ہے کچھ پتہ نہیں، 29 کا رمضان ہو کہ 30 کا رمضان ہو، تو 7 دن ملے گے کہ 8 ملے گے یا ہم کو ابھی پتہ نہیں ہے، لیکن جتنے دن بھی ہمارے ہاتھ میں ہیں ان دنوں کو غنیمت سمجھیں اور عبادت کر کے اور اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے چند عبادتیں میں نے ابھی بتائی آپ کو، اس کے علاوہ صدقہ اور خیرات بھی ہے کہ بہت سے لوگوں کی زکات باقی ہے، بہت سے لوگوں نے بھی زکات نہیں نکالی۔ رمضان میں عام طور پہ لوگ زکات نکالنے کا معمول رکھتے ہیں، اور ہم میں سے اللہ معاف فرمائے ایسے بڑے غفلت میں مبتلا ہزاروں لوگ موجود ہیں جنہوں نے ابھی تک ارادہ ہی نہیں کیا کہ زکات نکالنا ہے، اور انہوں نے اپنے مال کا حساب بھی نہیں لگایا، حساب لگانے کا بھی ارادہ نہیں کیا۔ ارے صاحب ایسی بھی غفلت سے اگر زندگی گزرے گی تو یاد رکھیں زکات اگر اپنے مال کی ہم نہیں نکالیں گے، ہم نے پچھلے بھی عرض کیا اگر اپنے مالوں کی زکات نہیں نکالیں گے ہمارا مال محفوظ نہیں رہے گا۔ ایک انگریز برٹش کی جب یہ حکومت تھی، ایک انگریز وائسرائے تھا، وہ جس گاؤں میں وہ گورنر تھا اور وہ تھا جس گاؤں میں اس کا مکان تھا اس گورنر کا، تو اس گاؤں کو آگ لگ گئی۔ کتابوں میں تاریخ کی کتابوں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، میں کوئی فرضی کہانی نہیں سنا رہا، مسلمان نہیں ہے، انگریز ہے، عیسائی ہے، وہ یہاں پر عہدے پر فائز ہے، سرکاری عہدے پر، اس کا مکان ایک گاؤں میں ہے، اب اس گاؤں میں آگ لگ گئی، پورا گاؤں آگ میں جھلس گیا۔ لوگوں نے آ کر کے اس کو آفس میں اطلاع دی کہ تیرے گاؤں میں آگ لگ گئی، تیرا مکان بھی جل جائے گا، جلدی جا کے خبر لیں۔ تو وہ اطمینان سے بیٹھا ہوا کہتا کہ میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتی، میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتی، اطمینان سے بیٹھا ہوا۔ کئی لوگ خبر دے رہے ہیں، کچھ بالکل سیریس نہیں لیتا ہے۔ چنانچہ حقیقت میں ایسا ہی ہو گیا، اس گاؤں کے مکانات سارے کے سارے جل گئے، اس کا مکان نہیں جلا۔ جب اس سے وجہ پوچھی گئی کہ تیرا مکان کیوں نہیں جلا اور تجھے کوئی ٹینشن بھی کیوں نہیں تھا، تو وہ کہتا ہے میں مسلمانوں کے طریقے پر اپنے مال کی زکات نکالتا ہوں، اور مسلمانوں کے نبی نے کہہ رکھا ہے جس مال کی زکات دے دی جاتی ہے وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ شرم کرنے کی بات ہے، ہمیں غیرت میں ڈوب جانا چاہیے۔ ایک غیر مسلم کو اللہ کے نبی کی اس بات پر اتنا یقین ہے، اور مسلمان کہتا ہے کہ میں لائف انشورنس کراؤ، مال کا انشورنس کراؤ اور وہیکل انشورنس کراؤ۔ کیوں؟ آج کل حالات اچھے نہیں ہیں، فسادات ہو جاتے ہیں، مال ضائع ہو جاتا ہے، گھر گرا دیا جاتا ہے اور لوٹ لیا جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو اپنے مال پر ضائع ہو جانے کا اور چوری ہو جانے کا خوف لگا ہوا ہے، اس لیے لگا ہوا ہے کہ مال کی زکات صحیح سے نہیں نکالتے۔ اگر مال کی زکات ہم صحیح سے نکالیں گے تو یہ خوف نہیں رہے گا، بلکہ دل کو اطمینان رہے گا کہ پیارے نبی نے کہا ہے کہ اپنے مال کی زکات نکالوں گا میرا مال محفوظ ہو جائے گا، کوئی انشورنس کی ضرورت نہیں، انشورنس اوپر سے ملا ہوا ہے، اللہ نے انشورنس دے رکھا ہے، انشورڈ ہے ہمارا مال، اللہ کی طرف سے ہمیں شیورٹی حاصل ہے، پورا یقین دہانی ہے تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا، تم زکات نکال دو، ہم حفاظت کریں گے۔ انشورنس کمپنی آ کے آگ کو نہیں بجھا سکتی، لگنے والی آگ کو جو مکان کو لگے گی، سواری کو لگے گی، مال چوری ہونے والا ہے، کوئی انشورنس کمپنی آ کے وہاں چور کی نگرانی نہیں کرے گا، کوئی وہاں آ کے آگ کو روک نہیں سکے گا انشورنس کمپنی والا آ کر کے، لیکن زکات نکال دو اوپر کی کمپنی سے انتظام ہو جائے گا حفاظت کا، اللہ کی کمپنی سے۔
تو بہرحال بہت سے لوگوں نے زکات نہیں نکالی ہے. میں نے حدیث پڑھی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مال نقصت صدقۃ من مال، زکات نکالو گے تو مال کم نہیں ہوگا بلکہ مال بڑھ جائے گا. زکات نکالنے سے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، مال بڑھ جاتا ہے. یقین کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اور بھی حدیث میں الفاظ موجود ہے، موقع نہیں ہے ساری تفصیلات کا. آخری میں چند باتیں عرض کرنا ہے اعتکاف سے متعلق. رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا چاہیے، مسنون ہے، سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ الکفایہ. پورے گاؤں محلے والوں میں سے ایک آدمی بھی اگر مسجد میں اعتکاف میں نہیں بیٹھے گا، پورا گاؤں محلہ گنہگار ہوگا. اور اعتکاف کا ثواب کتنا زبردست ثواب حدیث میں بیان کیا گیا. اور میں ایک دن کا اعتکاف بھی اگر تم اللہ کے لیے کرو گے، اللہ تمہارے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں کھود دیں گے. ہر خندق اتنی بڑی ہوگی جتنا کہ آسمان سے لے کے زمین تک کا فاصلہ ہے. ایک ایک خندق اتنی بڑی، اور 3 خندقیں اللہ کھود دیں گے ایک دن کا اعتکاف کرنے سے. اور جس نے 10 دن کا اعتکاف کر لیا، کتنی دوری جہنم سے اس کے درمیان میں قائم ہو گئی. اور حدیث میں مزید ایک فضیلت بھی آئی ہے کہ اگر آخری عشرے اور 10 دن کا اعتکاف کرو گے تو حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا. لوگ حج کو جا رہے ہیں، عمرے کو جا رہے ہیں، یہاں آپ آخری عشرے کا اعتکاف کرو گے 2 عمرے کا ثواب، 2 حج کا ثواب مل رہا ہے. کتنے خوش نصیب بندے ہیں جو آخری عشرے کا اعتکاف، مسنون اعتکاف کرتے ہیں. ایک نظر کا اعتکاف ہوتا ہے، ایک سنت اعتکاف ہوتا ہے، ایک نفل اعتکاف ہوتا ہے. نظر کا اعتکاف واجب ہوتا ہے. اگر کسی نے نیت کر لی کہ میرا فلاں کام ہو گیا، میں 1 دن کا یا 2 دن کا یا پھر 3 دن کا اعتکاف کروں گا، یہ نظر مان لیتا ہے تو وہ اعتکاف واجب ہو جائے گا. روزے کے ساتھ وہ اعتکاف کرنا ہوتا ہے. اور ایک مسنون اعتکاف ہے جو آخری عشرے کا ایک 20ویں تاریخ جب گزر کر کے 21ویں رات جب شروع ہوگی اسی وقت سے شروع ہوتا ہے اور چاند دیکھنے تک تو اس کا وقت رہتا ہے. یہ پورا وقت اعتکاف میں گزارنا ہے. یہ مسنون اعتکاف ہے، سنت مؤکدہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے اور لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے آپ اعتکاف فرماتے تھے. آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی اعتکاف میں بیٹھتے تھے. اور ایک اعتکاف نفل ہوتا ہے. نفل اعتکاف کا مطلب یہ کہ اگر آپ مسجد میں آ رہے ہیں تو تھوڑی دیر، جتنی دیر آپ مسجد میں گزار رہے ہیں پہلے ہی نیت کر لیجیے کہ جتنی دیر بھی میں مسجد میں گزار رہا ہوں یہ میں اس میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. جیسے ابھی نماز کے لیے تشریف لایا، گھنٹہ 2 گھنٹہ مسجد میں آپ کا گزر رہا ہے تو آپ پہلے ہی نیت کر لیجیے کہ جتنی دیر مسجد میں گزار رہا ہوں میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یہ نفل اعتکاف. علماء حناف نے فرمایا کہ نفل اعتکاف کی کم سے کم مدت طے نہیں ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے 2 منٹ کے لیے بھی اگر مسجد میں آ رہے ہیں اعتکاف کی نیت سے آ جاؤ تو ثواب مل جائے گا. تو نفل اعتکاف کی کوئی قید نہیں ہے. 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا، 5 دن کا، جتنے دن کا چاہے نفل اعتکاف آپ کر سکتے ہیں. اور شروع ہی سے کرنا ضروری نہیں، آخری تک جو 10 دن ہیں ان 10 دنوں میں کبھی بھی آپ اعتکاف میں 1 دن، 2 دن، 3 دن کے لیے تشریف لا سکتے ہیں، مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں. یہ نفل اعتکاف ہے. کم سے کم کی بھی مدت نہیں ہے، زیادہ کی بھی مدت نہیں ہے، جتنی دیر کے چاہے آپ اعتکاف کر سکتے ہیں. 1 دن کا اگر پورا اعتکاف کرو گے تو جہنم کے اور ہمارے درمیان میں 3 خندقیں اللہ کھود دیں گے. کھودنے کا مطلب کوئی واقعی کھدائی نہیں ہوتی ہے، بتانا ہے کہ اتنی لمبی دوری ہو جائے گی ہمارے جہنم کے درمیان میں، وہ جہنم میں جانا اتنا مشکل ہو جائے گا اس آدمی کے لیے جس نے 1 دن کا اعتکاف کیا. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. اور اعتکاف کرنے والے کے تو ہر وقت نیکیاں لکھی جاتی ہیں. حدیث پاک میں بھی موجود ہے، علماء نے بھی بات فرمائی ہے، اعتکاف میں بیٹھنے والا ہر وقت فرشتے کو نیکیاں لکھنے کے لیے مصروف کر رہا ہے. اس کا فرشتہ ہر وقت اس کی نیکیاں لکھ رہا ہے. تو میرے بھائی نیت کیجیے انشاءاللہ کہ ہم یہ ساری نیکیاں حاصل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے اور ان فضیلتوں سے فائدہ اٹھا کر رمضان کے جو باقی ایام ہیں ان ایام کو اچھے سے اچھا گزارنے کی کوشش کریں گے. اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ رمضان اگر ہمارا اچھا گزر گیا تو جیسے رمضان کی ختم پر عید کا دن ملتا ہے تو علماء نے کہا کہ رمضان اچھا گزرنے پہ 11 مہینے بھی اللہ اچھا گزارنے کی توفیق دیں گے. اور اس طرح زندگی اچھی گزر جائے گی تو موت کا دن عید کا دن بن جائے گا. اللہ توفیق نصیب فرمائے. لا الہ الا اللہ.